السلام علیکم۔ آج کی یہ خاص ویڈیو میرے ویورز طیبہ منزل، سیدہ فاطمہ، محمد طارق، سونیا اور محمد اکرم کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے ان سب کے لیے دعا کر دیں، اور جب تہجد کی نماز پڑھیں تب بھی انہیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا اور ان کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، شاید آپ میں سے کسی کی دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے، اور جس بھی مقصد کے لیے وہ تہجد تک آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو، ان کے مقصد کو پورا کر دیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی، یہ عمل تہجد میں ہی کرنے والا ہے۔ یہ عمل کریں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ اور پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پہ اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے، پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگنے لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کے لیے گزرے وقت میں کچھ اچھا نہیں ہے تو آنکھیں بند کر کے ایک مرتبہ ان تمام مراحل پہ نظر ڈالو جن پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی شارک کا فاصلہ بھی ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پہ اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ شارک کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس کے لیے ہے، تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا، کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا تو دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا خیال اللہ رکھتا ہے، اور جس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ زندگی تو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ یہ کبھی مت کہو کہ یا اللہ مجھے یہ چیز ہر صورت چاہیے، بس اللہ سے اس کی رضا طلب کرو۔ جب تم اللہ سے اس کی رضا، اس کی چاہت طلب کرو گے تو پھر دیکھنا تمہیں کبھی اپنی چاہت کے لیے دعا نہیں کرنی پڑے گی۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ، اور پھر دیکھنا دنیا تمہاری بن جائے گی۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی کھلیں گی،
اور داستانیں مکمل بھی ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور یوں بھی ہوتا ہے اکثر کہ دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا ہے، جیسے اب کچھ بھی نہیں بدل سکتا۔ شاید ہم تب تکلیف کی اس آخری حد پہ ہوتے ہیں جہاں یا تو معجزوں کی شدت سے ضرورت ہوتی ہے یا آخری سانس کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تب دل مصیبتوں کو جاننے پر بھی آمادہ ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے، اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ بس تم اپنی دعاؤں اور یقین کے تعلق کو ساتھ سے کبھی مت ٹوٹنے دینا، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ ان سے نواز دیتا ہے۔ وہ دیکھے گا تمہارا صبر کرنا، اور وہ ماضی دیکھ کر نہیں نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو کہتا ہے اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے ہی نہیں تو میں کیوں تمہاری سنوں۔ وہ تو کہتا ہے اب اتنی مدت کے بعد جو دیدار کروایا ہے تو بس جو سنانا ہے سناتے جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی مرضی کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو۔ وہ تو کہتا ہے اگر آپ پکار رہے ہو تو اپنی اس میٹھی آواز سے میرا نام دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش ہی نہ باقی رہے۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے۔ پھر وقت کیا، حالات کیا، موسم کیا، دنیا کیا، نصیب کیا، سارا جہاں بدل دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے۔ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزے پر یقین رکھو، اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے۔ بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا ہر پہلو۔ تاریک رات کے بعد سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں، معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ جب تم دعا کرتے ہو اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر دیتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال دیتا ہے، غرض یہ کہ تمہارے لیے اسباب بنا دیتا ہے۔ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنی زندگی کی کسی بھی جنگ میں ہار نہیں سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اگر وہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے تو یقین کرو، تہجد اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کی دعاؤں پہ سب سے پہلے کن کی بارش ہوتی ہے۔ تم ایک مرتبہ پڑھ کر تو دیکھو، تہجد سے تو فرب بھی مل جاتا ہے، تو پھر کیا تمہیں لگتا ہے وہ انسان نہیں مل سکتا جس کے لیے تم تہجد تک پہنچے ہو؟ تہجد کی دعا کو تو 7 آسمانوں کا سفر نہیں طے کرنا پڑتا، وہ دعائیں تو پہلے آسمان پر ہی قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر زندگی میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی تکلیف ہے، ان سب کا حل تہجد میں موجود ہے۔ ہر زخم پر مرہم لگا دیا جاتا ہے۔ اس وقت سجدہ ریز ہونے والوں کو جھولیاں بھر بھر کر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ان کی قسمت میں معجزے لکھے جاتے ہیں، اور سونے والے سوتے رہ جاتے ہیں اور بہت کچھ کھو جاتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے بھی اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں
اور نہ ہی کبھی آسمان والوں نے دیکھے ہوتے ہیں۔ اور جو دکھ تمہیں رات بھر سونے نہیں دیتا، ان کو تم تہجد کی نماز میں اپنے رب کے سامنے رکھا کرو۔ رات کی تاریکی میں ایک تم، اور پھر بھلا وہ کیوں نہ سنے تمہاری؟ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ ذرا سوچو، اگر تمہاری چاہت تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آئی ہے تو پھر یقین رکھو وہ اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے ضرور نواز دے گا۔ آپ اپنی کسی بھی دعا کے حصول کے لیے جب آپ کا ارادہ ہو تہجد پڑھنے کا، تب اپنی زبان سے رات سونے سے پہلے نیت بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیت کرنے پر ہی آپ کی منزل عطا کر دیں۔ تہجد کی نماز کے بعد چاہے نماز پر ہی بیٹھ کر 3 مرتبہ سورہ مزمل اور 300 مرتبہ یا ودودو پڑھیں، اور اگر آپ چاہیں تو 3 مرتبہ سے زیادہ بھی سورہ مزمل پڑھ سکتے ہیں اور 300 سے زیادہ مرتبہ بھی یا ودودو پڑھ سکتے ہیں۔ اپنا دھیان اپنے مقصد پہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نہایت عاجزی کے ساتھ۔ یہ عمل بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ فی امان اللہ۔